يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه الإمام مسلم رحمہ اللہ. قابل قدر سامعین کرام، حاضرین خطبہ جمعہ، نوجوانان امت، خواتین ملت، ہر قسم کی بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف، شان و شوکت، عز و شرف، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بقا اور ساری انسانیت کی جان محفوظ ہے. وہی اکیلا اللہ ہر طرح کی تعریف کا مستحق ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب نے ہمارے اور آپ کے لیے ہادی و رہبر، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر و فضل البشر بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا. اللہم صلی علیہ بارک وسلم. محترم سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی ہے. ان دونوں کا تعلق رمضان اور قرآن سے ہے، رمضان المبارک اور قرآن کریم سے. ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا قرآن مبارک سے بڑا گہرا تعلق ہے، ربط ہے. کئی مقامات پر حدیثوں میں بیک وقت بیک جگہ قرآن کا اور روزے کا ذکر آتا ہے، قرآن مجید کا اور رمضان المبارک کا ذکر آتا ہے. رمضان کو جو عزت اور اہمیت حاصل ہے کئی وجوہات کی بنا پر ہیں، جن میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے. تو محترم سامعین، آج کی اس خطبے میں ہم لوگ انشاءاللہ قرآن مجید سننے کی کیا اہمیت ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے. قرآن پڑھنے کی اہمیت ہم جانتے ہیں، قرآن پڑھنے کی اہمیت، فضیلت، اس کا اجر و ثواب ہم جانتے ہیں، لیکن قرآن سننے کا کیا فائدہ ہے، قرآن مجید کو سننے کا کیا فائدہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اسلاف اکرام رمضان المبارک کو شہر القرآن کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، شہر القرآن کہا کرتے تھے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو عام دروس چھوڑ کر اسلاف قرآن مجید کی طرف لگ جایا کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں. یہ کام اسلاف کیا کرتے تھے. قرآن بڑی باعظمت کتاب ہے. جس شہر میں یہ کتاب نازل ہوئی اس شہر کو، اس گاؤں کو اللہ نے بابرکت بنا دیا. جس ذات پر، جس شخصیت پر یہ قرآن نازل ہوا
اس ذات اور شخصیت کو اللہ نے بابرکت بنا دیا، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا اس مہینے کو اللہ نے بابرکت بنا دیا۔ جو انسان اس قرآن کو پڑھے گا اس کے اعمال کو اللہ نے بابرکت بنا دیا۔ تو قرآن مجید سے جڑی ہر چیز کو اللہ نے برکت والا بنا دیا، اس لیے کہ قرآن مجید سراپا خیر و برکت کی کتاب ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے برکتوں کے خزانوں کو جمع کر دیا ہے۔ جو بھی جس ناحیے سے بھی قرآن سے جڑ جائے، چاہے وہ قرآن کو پڑھے، چاہے قرآن کو پڑھائے، چاہے قرآن کو سنے یا قرآن کو سنائے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کسی بھی ناحیے سے اللہ نے کہا وہ دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے، وہ دنیا کا سب سے بہتر انسان ہے جس کا رشتہ قرآن سے جڑ جائے۔ تو محترم سامعین، یہ رمضان کا مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ بھی ہے اور قرآن سننے کا مہینہ بھی ہے، اور قرآن سننے کا سب سے بہترین جو ذریعہ ہے وہ رات میں قیام اللیل ہے، تراویح ہے۔ ایک آدمی جو تراویح کا اہتمام کر لیتا ہے پورا مہینہ مکمل 30 دن، تو وہ آدمی پورا مکمل قرآن مجید سن لیتا ہے تو اس کو کئی فوائد حاصل ہوں گے۔ قرآن مجید سننے والوں کو کئی فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ قرآن سننے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے۔ سب سے پہلا فائدہ، قرآن سننے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے، ان لوگوں کو بشارت دیجئے، عباد الذین یستمعون القول، جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، قرآن مجید کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اچھی چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے رکھی ہے، یا اللہ جن کو ہدایت دے گا ان کے قرآن مجید کو سننے کی وجہ سے۔ اور اللہ نے فرمایا نہ صرف یہ کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں بلکہ عقل مند اور چالاک ہیں یہ لوگ جو قرآن کو سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنتے ہیں تو اللہ کی جانب سے ہدایت بھی ان کو ملے گی۔ اور دوسری بات اللہ نے بتایا کہ دنیا کے سب سے عقل مند لوگ ہیں، چالاک لوگ ہیں، زیرک اور دانش مند لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ قرآن سننے سے اللہ کی جانب سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت جو ہے کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہدایت ہوتی ہے اسلام کی ہدایت، اسلام میں داخل ہونے کی ہدایت۔ پھر اسلام میں آنے کے بعد بھی ہر انسان ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مسلمان ہیں اب ہمیں ہدایت کی کیا ضرورت نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو زندگی کے ہر مرحلے میں ہر قدم پر اللہ کے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی رہنمائی کر، اے اللہ ہمیں ہدایت دے اس راستے کی جس راستے پر تو نے ان لوگوں کو چلایا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہدایت کے محتاج ہیں، اللہ کی رہنمائی کی محتاج ہے۔ کئی مسائل میں، ہر معاملے میں، دینی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں، اور دینی معاملات میں اخلاق کا باب ہو، تجارت کا باب ہو، عبادات کا باب ہو اور عقیدے کا باب ہو، ہر معاملے میں ہمیں ہدایت اور رہنمائی کی سخت ضرورت ہے۔ تو جو انسان قرآن مجید کو سنتا ہے اس کو ہدایت پر مزید ہدایت ملتی ہے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اہل مکہ صحابہ اکرام سے کہ اے لوگو، اگر ان مشرکین میں سے، اگر ان کفار میں سے کوئی تمہاری پناہ میں آتا ہے یا تمہارے پاس کوئی خدمت انجام دینا چاہتا ہے فَأَجِرْهُ، ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ ان مشرکین کو، ان کفار کو جو آپ کے پاس کام کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے امان میں آنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے امان میں رکھ دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔
تاکہ وہ قرآن مجید کو سن لے. حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مامنہ ذلک بانہم قوم لا یعلمون. یہ ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں جانتی ہے، جب اللہ کا کلام سنیں گے اللہ انہیں ہدایت دیں گے. دیکھیے یہاں پر اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ان کو اپنے پاس رکھو تاکہ وہ قرآن سنیں. یہاں پر یہ نہیں کہا گا کہ انہیں دعوت دو اسلام کی، یہ نہیں کہا گا کہ ان کو تبلیغ کرو، بس یہ کہا کہ وہ اللہ کا کلام سنیں. یعنی سننا ہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے. اسی لیے امام سیوطی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لولا ان سماعہ حجت علیہ لم یقف امرہ علی سماعہ. کہتے ہیں آدمی کا قرآن مجید کو صرف سننا ہی حجت ہے، سننا ہی کافی ہے. اگر سننا کافی نہ ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ صرف سننے پر اکتفا نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ان کو اپنے پاس رکھو تاکہ وہ اللہ کا کلام سن لیں. اگر جب اللہ کا کلام سنیں گے تو اللہ کی جانب سے ان کو ہدایت ملے گی. تو قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. سیدھی چیزوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے قرآن، چاہے وہ پڑھنے سے ہو چاہے سننے سے ہو. تو سننے سے بھی آدمی کو ہدایت ملتی ہے. ایک اور مقام پر جنات کے قرآن سننے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، جیسے کہ ہم نے درس کے اندر بھی سنا کہ ملک شام کے کچھ جنات جو ہیں راستے سے گزر رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی. انہوں نے قرآن کو سنا تو کیا فرمایا اللہ نے؟ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، کہ میری جانب یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے، جنات کے ایک گروہ نے قرآن کو سنا تو کیا کہا؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا. تو جنات نے بالکل کھلے طور پر یہ کہا کہ ہم لوگوں نے ایک عجیب و غریب قرآن سنا ہے، ایک کلام سنا ہے جو یہدی الی الرشد، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اچھی چیزوں کی. فآمنا، ہم اس پر ایمان لے آئے. اس کے بعد انہوں نے اقرار کر لیا وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اب ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کریں گے. تو انسان قرآن کے سننے سے جنات پر بھی اس کی ہدایت کا اثر ہوتا ہے. جنات نے بھی اسلام قبول کر لیا. تو قرآن سننے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے. نہ صرف ان کو ہدایت ملی بلکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا یہ قوم جب لوٹی، جنات کی یہ جماعت جب لوٹی اپنے قوم کے پاس تو وہ ہادی اور رہبر بن کر پلٹی. ہادی اور رہبر قوم کے داعی بن کر وہ لوگ گزرے. تو ان کا اسلام لانے کا جو اصل محرک اور اصل سبب تھا، انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت کو سنا. تو قرآن مجید کی تلاوت سننے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے. یہ پہلا فائدہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب تراویح میں امام صاحب قرآن پڑھیں غور سے سنیں، قرآن مجید کو بغور سنیں. یہ نہیں کہ ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور پوری دنیا کی سیر کر رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھیں جتنی آیتیں ہیں آیتوں میں استماع کا لفظ استعمال ہوا ہے. استماع ایک ہوتا ہے سمع کے معنی سننا، استماع کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا. استماع کے معنی ہوتے ہیں غور سے سننا. فبشر عباد الذین یستمعون القرآن، یستمعون غور سے سننا. اور جتنے مقامات دوسرے جگہ ہیں ان تمام جگہوں پر لفظ استماع کا استعمال کیا گیا ہے. یعنی جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو غور سے سنا جائے تب انسان کو ہدایت ملے گی. ایسا نہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور ہم پوری دنیا میں گھوم پھر کر جو ہے واپس لوٹیں تو اس سے ہدایت نہیں ملے گی، اس سے ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ قرآن مجید غور سے سننے سے انسان کو ہدایت ملے گی. اور دوسرا فائدہ یہ ہے قرآن مجید کے سننے کا کہ انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب کہیں پر قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. یہاں پر بھی اللہ نے لفظ استماع کا ذکر کیا ہے. فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو. اگر تم قرآن مجید کی تلاوت کو غور سے سنو گے فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تم پر اللہ کی رحمت ہوگی، تم پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی. یہ دوسرا فائدہ ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے.
ایک اور مقام پر قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. تتنزل ملائکۃ الرحمہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا وہاں پر نزول ہوتا ہے جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. تو دوسرا فائدہ کہ انسان کو رحمت ملتی ہے. امام لیث ابن سعد المصری رحمہ اللہ بڑے محدث ہیں, کہتے ہیں کہ ما من شيء اسرع الى الرحمت من مستمع القرآن الیہ اور کما قال رحمہ اللہ. کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر نیک اعمال بہت سارے ہیں جن سے انسان کو اللہ کی رحمت ملتی ہے, لیکن سب سے زیادہ تیزی سے اللہ کی رحمت کسی انسان کے پاس آتی ہے تو وہ ہے من مستمع القرآن, قرآن کو غور سے سننے والا. قرآن کو جو غور سے سنتا ہے بڑی تیزی سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس آدمی کے پاس آتی ہے. یہ امام لیث ابن سعد المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت سننے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے. مشہور واقعہ ہے مسلم شریف کا کہ ایک مرتبہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے, سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے, اور وہیں پر ان کا ایک گھوڑا جو ہے بندھا ہوا تھا, گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہیں پر بچے کو انہوں نے سلا دیا. جیسے جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرتے جاتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, تلاوت کرتے ہیں تو آسمان سے بدلیاں نیچے آنے لگی, آسمان سے بدلیاں نیچے آنے لگی, جس کی وجہ سے گھوڑا بدکنے لگا, گھوڑا بدکنے لگا. تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی, اس ڈر کے ساتھ, اس خوف کے ساتھ کہ کہیں گھوڑا بچے کو مار نہ دے, لات نہ مارے. تو انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت بند کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اگر کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے, کل رات میں جب میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے کچھ بدلیاں آ رہی تھیں تو میں نے قرآن کی تلاوت بند کر دی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تلک الملائکۃ تتنزلت للقرآن, کہا کہ وہ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے, وہ تو اللہ کی رحمت کے فرشتے تھے جو نازل ہو رہے تھے قرآن کی وجہ سے. قرآن کو سننے کے لیے وہ رحمت کے فرشتے نازل ہو رہے تھے. ایک اور روایت میں تلک السکینۃ تتنزلت للقرآن, وہ اللہ کی جانب سے سکینت تھی جو تم پر نازل ہو رہی تھی قرآن مجید کی وجہ سے. تو اس آیت سے بھی, اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. جہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اس لیے آدمی کو قرآن مجید کی تلاوت سننی چاہیے. جیسے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ثواب ہے ویسے قرآن مجید کی تلاوت سننا بھی ثواب ہے. بلکہ امام ابن باز رحمہ اللہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے اگر اس کو پڑھنا نہیں آتا ہو تو. اور جو آدمی پڑھنا جانتا ہے اس کو بھی چاہیے کہ قرآن مجید سننے کی بھی عادت ڈالیں, صرف پڑھے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات صحابہ کرام کو بلاتے ہیں اور ان سے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتے تھے. جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے بخاری شریف کا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا. یہ تیسرا فائدہ ہے قرآن مجید کا, تیسرا فائدہ ہے کہ انسان کا دل اس سے نرم ہو جاتا ہے, انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا اور کہا اقرأ علیہ, اقرأ علیہ. فقال فقلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وقد انزل علیک. اللہ کے رسول حضرت عبداللہ بن مسعود سے اللہ کے نبی نے کہا کہ قرآن پڑھ کر سناؤ, قرآن پڑھ کر سناؤ. اللہ کے نبی نے سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میں آپ پر قرآن پڑھ کر سناؤں, وقد انزل علیک, جبکہ قرآن تو خود آپ پر نازل ہوا ہے, قرآن خود آپ پر نازل ہوا ہے, کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا انی احب ان اسمع من غیری. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں, میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فقرأت سورة النساء حتى جئت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك فرفعت رأسي فإن عينيه تذرفان, فإن عينيه تذرفان. اور کما قال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم قرآن پڑھو تو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, سورۃ النساء کی میں نے تلاوت شروع کر دی. یہاں تک کہ قرآن پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اس وقت کا ماحول کیا ہوگا جب پوری دنیا کے لوگوں پر امت محمدیہ کو گواہ بنایا جائے گا. پوری دنیا پر امت محمدیہ کو گواہ بنایا جائے گا اور امت محمدیہ پر اے نبی آپ کو گواہ بنایا جائے گا. اس وقت کیا حال ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو سنا. اس کے بعد کہا حسبک حسبک، کہا کہ بس کرو، کافی ہے، بس کرو. تو صحابی رسول کہتے ہیں جب میں نے اپنی نگاہیں اٹھا کر میں نے دیکھی تو فإن عینیہ تذرفان، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ علیہ السلام دوسروں سے قرآن سنتے تھے. دوسروں سے بھی آپ علیہ السلام قرآن سنتے تھے. صرف قرآن پڑھتے نہیں بلکہ سنتے بھی تھے. ایک اور روایت ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو غور سے سنا. تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ ہوتا لو کنت اعلم انک تصغی الی لحبرت تحبیرا، اے اللہ کے رسول اگر مجھے پتہ ہوتا کہ آپ قرآن مجید کی میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اور اچھے انداز میں پڑھتا اور مزین کر کر پڑھتا. حضرت ابو موسیٰ اشعری قرآن کے بہت بڑے قاری تھے. اللہ کے رسول نے کہا ان سے انک اعطیت مزمارا من مزار داؤد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں داؤد علیہ السلام کے مزامیر میں سے ایک مزمار دیا گیا ہے. بڑی ترنم سوز آواز تھی، دل سوز آواز تھی، بڑی پیاری آواز تھی ان کی. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، کانت النساء یستمعن، عورتیں بڑے غور سے ان کے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتی تھیں. صحابیات غور سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتی تھیں. تو یہ صحابیات کی بھی عادت تھی، صحابہ کی بھی عادت تھی، اللہ کے رسول کی بھی عادت تھی قرآن مجید کی تلاوت سننا. تو یہ ماحول ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، نمازوں کے اندر سنیں. عام حالات میں جب کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے بازو جا کر بیٹھے اور اس کی قرآن مجید کی تلاوت کو بغور سنیں، اس پر بھی انسان کو ثواب ملے گا. تو یہ بڑا فائدہ ہے، آدمی کو ہدایت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی. اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا دل نرم ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت جب انسان سنتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. اور یہ زنگ جو ہے، دلوں کا زنگ قرآن مجید کی تلاوت سے ختم ہوگا. قرآن مجید کی تلاوت سے دلوں کا زنگ ختم ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. دیکھیے قرآن مجید کا اثر، کہتے ہیں قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ان مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر، اللہ کے ذکر کو سن کر. اور دوسرا فائدہ کیا ہے؟ زادت ایمانہم، ان کا دل، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور یہ لوگوں کا ایمان اللہ کی ذات پر بڑھ جاتا ہے، توکل زیادہ ہو جاتا ہے. وعلی ربہم یتوکلون، اللہ کی ذات پر وہ لوگ بھروسہ کرنے لگتے ہیں. تو قرآن مجید کی تلاوت سننے کے بڑے فائدے ہیں، کئی فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ فائدہ ہے کہ دلوں کو نرم کرتا ہے قرآن مجید. بڑے سے بڑے سخت دل کو بھی قرآن مجید نرم کر دیتا ہے. دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، باوجود اس کے وہ لوگ کبھی کبھار قرآن سن لیتے ہیں اور ان کے اندر اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہیں. ان کی دنیا بدل جاتی ہے جب قرآن کی تلاوت وہ سنتے ہیں. ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں، اللہ کے مومن بندے وہ ہوتے ہیں جب ان کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں نرم دل ہو کر جھک جاتے ہیں، گر پڑتے ہیں. یخرون للاذقان سجدا.
اپنے ٹھوڑیوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، تو یہ قرآن مجید کا اثر ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں مسلمان نہ ہو، بلکہ اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بڑا مشہور واقعہ ہے بخاری مسلم کا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ کے اندر ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے، اور مشرکین جو ہے نبی کے زمانے میں نبی کے قرآن کو بغور سننے لگے، بغور سن رہے تھے۔ سجدے کی آیت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ جو پوری قوم نے سجدہ کیا، تمام کفار مشرکین نے سجدہ کیا۔ جب یہ سجدے کی بات، مشرکین کے سجدے کی بات دور دور تک پھیل گئی، حبشہ وغیرہ میں پھیل گئی بات، تو حبشہ میں جو لوگ ہجرت کر گئے تھے وہ لوگ واپس آئے یہ سوچ کر کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، مکہ والے مسلمان ہو گئے، یہ سوچ کر وہ واپس لوٹے۔ حالانکہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی قرآن مجید کی آواز کو سنا، تلاوت کو سنا، تو وہ بے قابو ہو گئے، ان کے نفس پر ان کا کنٹرول نہ رہا، انہوں نے فوراً جو ہے سجدہ کر لیا۔ تو یہ قرآن مجید کی برکت ہے، اس سے یہ دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہر آدمی کو ہمیشہ سننی چاہیے۔ علامہ لقمان سلفی رحمہ اللہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ جو ہے ہمیشہ جب بھی رات میں سوتے ہیں اپنے پاس جو ہے چھوٹا سا ایک واکمین رکھ لیتے ہیں، چھوٹا سا ایک ٹیپ ریکارڈر رکھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ قرآن کی تلاوت لگا کر سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی بیماریوں سے محفوظ تھے۔ کہتے ہیں ان کے تعلق سے کہ 30 سال تک انہوں نے یہ عمل کیا ہے، 30 سال تک جب وہ سوتے ہیں تو اپنے بازو قرآن مجید کی تلاوت لگاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے سو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ بڑی برکت اللہ رب العالمین نے ان کی زندگی کے اندر دی تھی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، گھر میں ہو کہیں بھی ہو، موبائلوں کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ بڑے اچھے اچھے قراء آج الحمدللہ دستیاب ہیں، موجود ہیں، ان کی تلاوت سنیں، اس سے دل نرم ہوگا انسان کا۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے، تیسرا فائدہ ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اس کا بڑا گہرا اثر ہوتا ہے دلوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی ایسے مشرکین ہیں، یا تو انہوں نے قرآن کو سن کر اسلام قبول کیا، اگر اسلام قبول نہ بھی کیا تو وہ لوگ متاثر ضرور ہوئے۔ عتبہ کا واقعہ مشہور ہے، لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ قرآن نبی کہتا ہے، شاعر تھا، یہ کہنے لگا کہ اس کا کچھ جواب دو۔ وہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے قرآن سنا تو اپنے قوم کے پاس واپس آیا تو ابو جہل نے کہا کہ عتبہ وہ صورت لے کر نہیں آ رہا ہے جو صورت لے کر گیا تھا، جو چہرہ لے کر یہ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، یقیناً محمد نے اس پر جادو کر دیا ہے، یہ ابو جہل نے کہا۔ عتبہ جب آیا تو کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا ہے، کاہنوں کا کلام سنا ہے، جادوگروں کا کلام سنا ہے، لیکن اللہ کی قسم یہ کسی جادوگر کا کلام نہیں ہو سکتا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہو سکتا، یقیناً یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسلام تو اس نے قبول نہیں کیا، لیکن قرآن کی تلاوت نے اس کے دل کے اندر دل کو مؤثر کر دیا۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں۔ اب طفیل بن عمر دوسی کا واقعہ لے لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رات میں جو ہے گھر سے باہر کعبۃ اللہ کے اندر انہوں نے رات گزاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو قرآن کی تلاوت سن کر ان کا دل جو ہے بدل گیا، اور وہ ایک چیز سبب بنی ان کے اسلام کی۔ کئی واقعات ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ قد سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطور فی المغرب، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ مغرب میں سورۃ الطور کی تلاوت کرتے میں نے سن لیا، اللہ کے نبی کو میں نے مغرب میں سورۃ الطور کی تلاوت کرتے ہوئے سن لیا، تو کہتے ہیں فکاد قلبی یطیر للاسلام، فکاد قلبی یطیر للاسلام، میرا دل اسلام کے لیے مچلنے لگا، میرا دل اسلام کے لیے مچلنے لگا جب میں نے قرآن کی تلاوت کو سنا۔ تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، بخاری شریف کا واقعہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے صحن میں، گھر کے صحن میں نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز میں جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے وَكَانَ رَجُلًا بَكَّاءً عِنْدَ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ فَلَا يَمْلِكْ نَفْسَهُ، کہتے ہیں کہ جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو زار و قطار رونے لگ جاتے تھے، زار و قطار رونے لگ جاتے تھے۔
تو ان کے قرآن مجید کی تلاوت کیا یہ اثر تھا کہ مکہ کی مشرک عورتیں جو ہیں ان کے گھر کے باہر آ کر کھڑے ہو جایا کرتی تھیں. گھر کی عورتیں اور بچے ان کے گھر کے باہر آ کر قرآن مجید کی تلاوت سنا کرتی تھی. یہاں تک کہ مشرکین مکہ تنگ آ گئے اور انہوں نے جا کر ابن الدغنہ سے کہا. ابن الدغنہ جو کہ حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے امان میں لے کر آئے تھے. ایک مرتبہ وہ گاؤں سے نکل رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق, تو حضرت ابن الدغنہ نے مل کر کہا کہ تمہارے جیسا آدمی باہر نہیں نکل سکتا, تم مکہ میں چلو, میرے امان میں ہو, تم میری حفاظت میں رہو گے, تم میری ضمانت میں رہو گے. تو جب وہ آئے قرآن کی تلاوت کرنے لگے, لوگ فتنے میں پڑ گئے. بلکہ وہ لوگ جو ہے بلکہ الفاظ وہی ہیں کہ ہماری عورتیں فتنے کے اندر مبتلا ہو گئی. مشرکین کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے. تو اس وقت لوگوں نے شکایت کی کہ تم ابوبکر صدیق سے کہو کہ باہر نماز نہ پڑھیں, اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں, اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں. تو یہ اثر ہے قرآن مجید کا. قرآن مجید کا اثر جو ہے نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ مشرکین پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. جو بھی قرآن کو سنتا ہے وہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا. مشہور واقعہ ہے نجاشی کا. نجاشی کے سامنے جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت کی, سورۃ الطٰہٰ کی تلاوت کی, تو انہوں نے کہا ان ھذا والذی جاء به موسیٰ یخرج من مشکاۃ واحدہ. کیا کہتے ہیں حضرت مسند احمد کی روایت ہے, مسند احمد کی روایت ہے, نجاشی بادشاہ نے کہا قرآن مجید کی تلاوت تو سن کر نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ اس نے کہا کہ اگر یہ دنیا والے, نجاشی بادشاہ کے پاس جو ہے کچھ مہاجرین تھے, مسلمان مہاجرین حبشہ گئے ہوئے تھے, تو کہا مشرکین نے ان کو واپس بھیج دو, ان کو وہاں سے واپس بھیج دو. تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے قرآن کی تلاوت سنی اور کہا اگر یہ لوگ مجھے سونے کا پہاڑ بھی دے دیں تب بھی میں کسی مسلمان کو یہاں سے باہر نہیں نکالوں گا. یہ قرآن مجید کی برکت تھی, یہ قرآن مجید کا اثر تھا. انہوں نے کہا سن کر نجاشی نے کہ یقیناً ان ھذا والذی جاء به موسیٰ خرج من مشکاۃ واحد, کہا کہ یہ چیز, یہ جو میں نے ابھی سنا ہے یہ چیز اور حضرت موسیٰ جو چیز لے کر آئے ہیں یہ ایسے لگتا ہے یہ دونوں ایک ہی چراغ کی شعاعیں ہیں, ایک ہی چراغ کی کرنیں ہیں, ایک ہی چراغ سے نکلنے والی روشنی ہے جو حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے اور جو میں نے ابھی سنا ہے. ایک حدیث میں حضرت عیسیٰ کا نام انہوں نے لیا تھا, اور وہ تو روایت صحیح ہے بھی. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید جب انسان سن لیتا ہے تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. بڑے بڑے لوگ جو ہے ظلم و زیادتی, کفر اور شرک کی دلدلوں سے نکل کر جو ہے وہ لوگ دنیا کے لیے ہادی اور رہبر بن گئے, دنیا کے لیے ہادی اور رہبر بن گئے. اس طرح کے بے شمار مثالیں ہیں جنہوں نے صرف قرآن سن کر اسلام قبول کیا ہے, قرآن پڑھ کر نہیں, صرف سن کر انہوں نے اسلام قبول کر دیا ہے. ایک مشہور واقعہ ہے, فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کے, بڑے مشہور محدث ہیں, بڑے مشہور محدث ہیں ایک زمانے کے. کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پہلے اسلام لانے سے پہلے یہ بڑے ڈاکو تھے, بڑے ڈاکو تھے, چوریاں کیا کرتے تھے, ڈکیتی کیا کرتے تھے, مشہور تھے عرب کے زمانے کے اندر. ایک مرتبہ وہ کسی, یہ سنن بحقی کی روایت اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر اعلام النبلاء کے اندر اس کو نقل کیا ہے. وہ ایک مرتبہ جو ہے ایک گھر کے دیوار پھلانگ کر چوری کی نیت سے چڑھنے لگے, تو اس گھر سے قرآن مجید کے تلاوت کی آواز آئی, الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. اس گھر سے آواز آئی کیا لوگوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جائیں. الم یأن للذین ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, اللہ کے ذکر سے ان کے دل نرم ہو جائیں, کیا وہ وقت نہیں آیا؟ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ نے جیسے ہی اس آیت کریمہ کو سنا فوراً نیچے آ گئے اور انہوں نے کہا بلا بلا الآن, بلا الآن, اللہم انی تبت الیک, اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے, اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے, اللہم انی تبت الیک. 2 مرتبہ انہوں نے کہا اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. تو یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تھے جو ایک ڈاکو سے ایک محدث بن گئے. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی, بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی. اسلام کی نشر و اشاعت میں بڑی قربانیاں ان کی ہیں, بڑی خدمات ان کی ہیں, اور ان کو مجاور الحرم کہا جاتا تھا. مجاور الحرم, حرم کے مجاور تھے, بہت بڑے عابد اور بہت بڑے زاہد تھے, بہت اللہ والے تھے. تو اس ایک آیت نے ان کے دل کو بدل دیا,
اس ایک آیت کریمہ کی تلاوت انہوں نے سنی تو پوری دنیا ان کی بدل گئی۔ تو قرآن سننے سے انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ قرآن کی پڑھنے میں جس طرح اثر ہے، قرآن کے سننے میں بھی اثر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کو سننے کی عادت ڈالیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین جو ذریعہ ہے یہ رمضان المبارک ہے۔ رمضان کے علاوہ اتنا زیادہ قرآن ہمیں سننے کا موقع نہیں ملے گا، اتنا قرآن ہم جو ہے نہیں سن پائیں گے سال کے 11 مہینے میں۔ تو یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے میں پورے مکمل ایک مہینے کی تراویح میں ہمیں قرآن مجید سننا چاہیے۔ تو یہ چوتھا فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک پانچواں فائدہ جو ہے قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس سے انسان کے قرآن مجید سننے سے انسان کے جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کے اندر شفا رکھا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ تو کئی بیماریاں جو ہیں، چاہے وہ جسمانی بیماریاں ہوں چاہے روحانی بیماریاں ہوں، اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اگر کسی انسان کو جن کا اثر ہو، جادو کا اثر ہو، بھوت پریت کا اثر ہو، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سن لے، جن بھاگ جائے گا، اثرات ختم ہو جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول نے حضرت جبریل کی زبانی سورۃ الفلق کی تلاوت سنی، سورۃ الناس کی تلاوت سنی، اس جادو کو اللہ نے ختم کر دیا۔ تو قرآن سننے سے جادو ختم ہو جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننے سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ یفر من الشیطان ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، جہاں قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے گھروں میں تو شیطان بھاگ جاتا ہے جب سنتا ہے۔ گھر میں شیطان ہو تو گھر سے بھاگ جاتا ہے، انسان کے جسم شیطان ہو تو انسان کے جسم سے شیطان بھاگ جاتا ہے جب انسان قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے۔ اور دیکھیے آج متعدد مقامات پر لوگ جنات اور شیاطین کی وجہ سے کئی معالجین کے پاس جاتے ہیں، تو ان کا علاج ہوتا کس چیز سے؟ ان کا علاج صرف اور صرف قرآن مجید سے ہوتا ہے۔ جب وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے جسم کے تمام شیاطین جو ہے بھاگ جاتے ہیں، جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں۔ ہر قسم کی جسمانی بیماریاں ہوں، کئی امراض ہیں، اللہ کے نبی نے کہا اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ قرآن میں بڑی برکت اللہ نے رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے، اس کی وجہ سے یہ دلوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، غم اور الم انسان کے دور ہو جاتے ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اور فرمایا اے اللہ قرآن کو میرے دل کا نور بنا دیں، وجلاء حزنی، میرے حزن کو غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیں، اور ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے لیے دل کی بہار بنا دیں۔ اس طرح کی جو ہے قرآن کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور دیکھیے جو انسان قرآن سے جڑ جاتا ہے دنیا اور آخرت میں اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، مرتبہ بڑھ جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جیسے کہ فضیل بن عیاض کا واقعہ ہم نے دیکھا، اسی طرح مسلم شریف کی وہ مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ حضرت عمر بن عاص جو ہے، حضرت عمر بن خطاب نے مکہ کے والی سے ملاقات کی، کہا کہ اپنا نائب تم نے کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا کہ ابن ابزا کو بنایا۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کیوں ابن ابزا کو بنایا؟ وہ تو آزاد کردہ غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا انہو عالم بکتاب اللہ، انہو حافظ لکتاب اللہ وعالم بالفرائض، وہ اللہ کی کتاب کے حافظ ہیں اور فرائض کے عالم ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، یہ کتاب مقدس کتاب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قوموں کو عروج بھی دیتا ہے اور قوموں کو ذلت اور رسوائی میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، آج ہمارے پستی اور ضلال، ذلت اور خواری کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، پڑھنا بھی ہم نے چھوڑ دیا اور سننا بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر
وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے ہم لوگ مختلف قسم کی مصیبتوں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کی تلاوت سنیں، اس کے بڑے فائدے ہیں دنیا اور آخرت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ میں کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت سننے کی بھی عادت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔